20 رمضان المبارک اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فاتحانہ شان کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام چل رہے تھے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب 8 سال پہلے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر رہے تھے تو کعبے سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آقا علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر یہ 2 افراد پلٹ کر جا رہے تھے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کر کے، اور کعبے سے میرے آقا کی محبت کا عالم یہ تھا کہ بار بار کعبے کو پلٹتے تھے اور دیکھتے تھے، بار بار پلٹتے تھے اور دیکھتے تھے، بار بار پلٹتے تھے اور دیکھتے تھے، اور آنکھوں سے اشک جاری تھے، اور زبان پاک سے یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے کہ اے کعبہ، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، اگر تجھ میں بسنے والی قوم مجھے عاجز نہ کرتی تو میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا، میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ بار بار کعبے کو دیکھتے، اور کعبے کی جدائی میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے آنسو بہ رہے ہیں۔ ارے کئی مرتبہ غار حرا میں جو 3 دن کا قیام تھا، غار حرا سے نکل کر کئی مرتبہ کعبے کو پلٹ کر دیکھتے، پلٹ کر دیکھتے۔ یہ میرے آقا کی کعبے سے محبت تھی، مکہ سے محبت کا یہ عالم تھا۔ اللہ اکبر۔ ستائے گئے، پریشان کیے گئے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ ارے پریشان کیسا کیا گیا؟ پریشان اس طرح کیا گیا کہ آپ چلتے ہیں تو آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، آپ کبھی مسجد میں عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کے سروں پر اونٹ کے اوجلے ڈال دیے جاتے ہیں، آپ کو ستایا جاتا ہے، آپ کو برے بھلے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہر طریقے سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو ستایا گیا اور پریشان کیا گیا، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے محبوب، اب یہ لوگ تمہاری جان لینے کی کگار پر ہے، اب تم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ۔ وہ وقت کتنا نازک تھا۔ آقا علیہ السلام پلٹ کر دیکھ رہے ہیں، مڑ کر کعبے کو دیکھ رہے ہیں، اور آنکھوں سے اشک جاری ہے، مگر اللہ نے وعدہ فرمایا کہ اے محبوب، عن قریب ہم تمہیں مکے میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب 8 سال کے بعد کا وہ منظر آیا، حضرات محترم ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لاؤ کہ جب ہجرت کے لیے چلے تھے تو صرف 2 مسلمان تھے، ایک میرے آقا علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، مگر اللہ نے 8 سال کے بعد کیسی شان کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں اپنے حبیب کو دوبارہ داخل فرمایا ہے کہ اب 2-4 نہیں بلکہ 10,000 کا لشکر زرار مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے حبیب کی اقتداء میں 10,000 کا لشکر چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم پر ظلم و ستم ہوئے ہو اور پھر انہی پر ہمیں فتح و نصرت مل جائے، کامیابی مل جائے، تو ہم انہیں طنز کرتے ہیں، آج کے لوگ تان کرتے ہیں، آج کے لوگ انہیں احساس کراتے ہیں، مگر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو ملاحظہ فرمائے۔ یہی مکہ کے مشرک تھے، یہی مکہ کے کافر تھے جنہوں نے ان کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے، راہوں میں پتھر برسائے تھے، جسم کو لہو لعان کر دیا تھا، سجدے کے عالم میں اونٹ کے اوجڑے ڈال دیے تھے، مگر یہی مکہ کے مشرکین جب میرے آقا علیہ السلام مکے کو فتح فرماتے ہیں تو مکے کے مشرکین کے دل دہلے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چن کر بدلہ لیں گے، ایک ظلم کا حساب ہوگا، ایک ظلم کا بدلہ لیا جائے گا۔ مگر اللہ اکبر، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سفید پرچم بلند کروائے، سفید جھنڈوں کو بلند کروایا، سفید علم بلند کروائے، اور بتایا اے لوگوں، آج بدلے کا دن نہیں ہے بلکہ آج تو امن کا دن ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے، آج تو اللہ کی رحمتوں کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ایک بندہ اگر کسی شہر کو فتح کرے یا کسی ملک کو فتح کرے تو وہ بڑی فاتحانہ شان کے ساتھ جاتا ہے، اس کے جانے کا انداز بڑا عجیب ہوتا ہے، مگر یہ اللہ کے محبوب ہے، مگر یہ امام الانبیاء ہے، ان کی عاجزی کا یہ عالم تھا، عاجزی کا یہ عالم تھا کہ ایک طرف تو اللہ نے شان یہ عطا فرمائی کہ فاتح مکہ بن کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن عاجزی کا یہ حال ہے کہ اتنا جھکے کہ اونٹ پر جو لکڑے کی کوہان ہوتی ہے اس پر عمامے کا کپڑا لگ رہا تھا، عاجزی سے اتنا جھکے ہوئے ہیں۔
اتنا جھکے ہوئے ہیں کہ امامے کا یہ حصہ اونٹ کے اوپر جو لکڑا ہوتا ہے، لکڑے کی کوہان جو ہوتی ہے اس کے اوپر لگ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر پوچھا گیا آقا آپ کی سواری کہاں رکائی جائے؟ تو فرمایا میں اپنی بہن ام ہانی کے گھر جاؤں گا۔ یہ کون ہے ام ہانی؟ حضرت حضور مولائے کائنات کی سگی بہن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چچازاد بہن سیدہ ام ہانی، جن کے حجرے سے اللہ کے نبی معراج کو گئے تھے۔ فرمایا میں اپنی بہن ام ہانی کے گھر قیام کروں گا۔ اور جب ان کے گھر گئے نا، حضرت ام ہانی نے ان کا استقبال کیا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ام ہانی کھانے کے لیے کچھ ہے تو دو۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نگاہیں جھکا لیتی ہے، آنسو گرنے لگتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہو گئی؟ عرض کرتی ہے کہ اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آج ایک طرف تو آپ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ فاتح مکہ بن کر آ رہے ہیں، اور آپ کے کھانے کے لیے میرے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ سوکھی روٹی کے چند ٹکڑے پیش کیے، آقا علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔ دیکھو ایک طرف فاتح مکہ ہے، مگر کھانے کا عالم کیا ہے؟ سوکھی روٹی کے ٹکڑے پانی میں ڈبو کر آپ نے اس کو کھایا۔ اور جب حرم کعبہ میں آئے نا، ذرا بولو نا، حرم کعبہ میں مشرکین مکہ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا آج امن کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے۔ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کے لیے بھی امان ہے، اس کو بھی امن ہے، اس کو بھی امن دے دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ جو حرم میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امن ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو اپنے اپنے گھروں میں چلا گیا اور دروازے بند کر لیے اس کے لیے بھی امن ہے۔ سب کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب آپ مکۃ المکرمہ میں تھے، ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواہش ہوئی کہ میں کعبے کے اندر جا کر عبادت کروں۔ اب آئے، کعبے کی چابی اس وقت ایک شخص تھا جس کا نام تھا عثمان ابن طلحہ، ان کے پاس کعبے کی چابی رہا کرتی تھی۔ آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کعبے کا دروازہ کھولو، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ یہ کعبہ میں سب کے لیے کھول سکتا ہوں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے نہیں کھولا جائے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ سارے گنڈوں کے لیے، بدماشوں کے لیے کھلائے، مگر میرے آقا علیہ السلام کو انہوں نے کعبہ نہ کھولا۔ لیکن جب فاتحانہ شان کے ساتھ حرم کعبہ میں اللہ کے حبیب علیہ السلام آئے، آپ نے فرمایا کہاں ہے عثمان؟ اللہ اکبر، کانپتے ہوئے پیروں کے ساتھ آئے، کہا کعبہ کھولو۔ کہتے جی، کعبہ کو کھولا گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کا چہرہ دیکھا اور فرمایا یاد کرو ایک وقت جب تم نے ہم سے کہا تھا کہ سب کو کعبے میں عبادت کرنے دوں گا مگر تمہیں نہیں کرنے دوں گا۔ اے عثمان کیا کہتا ہے بول۔ اللہ اکبر۔ نظریں جھکی ہوئی ہے، بدن میں کپ کپی سی ہے، خاموش کھڑے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور کعبے کے اندر سے جب باہر تشریف لائے تو پھر کہا عثمان میرے قریب آؤ۔ عثمان ابن طلحہ کو قریب بلایا۔ جب وہ قریب آئے تو کہا تم نے تو مجھے کعبے کی چابی دینے سے انکار کیا تھا، مگر آج میں ہمیشہ کے لیے تمہیں کعبے کی چابی دے رہا ہوں، اور قیامت تک یہ چابی تمہاری نسلوں میں رہے گی، اور جو بھی تمہاری اولادوں سے کعبے کی چابی چھیننے کی کوشش کرے گا وہ ظالموں میں سے ہوگا، وہ ظلم کرنے والوں میں سے بھی ہوگا۔ تو حکومتیں بدلتی رہی مگر آج بھی بیت اللہ کی چابی حضرت عثمان ابن طلحہ کی اولادوں کے پاس ہے۔ جب انہوں نے حضور کے یہ اخلاق دیکھے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا۔ اے لوگو، تم نے جتنے ظلم کیے، جتنے ستم کیے، جتنا مجھے ستایا، میں وہ سارے ظلم معاف کرتا ہوں۔ مکے کے اکثر مشرکین سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔